بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیر میری منزل، بغداد ہے ٹھکانہ، میں غلام قادری ہوں، میرے ساتھ ہے زمانہ، میرا کیا بگاڑ لے گا جو خلاف ہے زمانہ، مجھے ڈر نہیں کسی کا، میں ہوں غوث کی دیوانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک عورت غوث پاک کے نانا کے پاس روتی ہوئی جاتی ہے۔ ان کے نانا جان خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں، اے عورت ماجرا کیا ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ عورت کہنے لگتی ہے، میں نے آپ کی بزرگی اور کراماتوں کا بہت بڑا شہرہ سنا ہے، یہ میرا بچہ ہے، میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اب یہ بیمار پڑ گیا تھا تو میں اسے حکیم کے پاس لے جا رہی تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے، آپ بہت کراماتوں والے بزرگ ہیں، اس لیے آپ اس بچے کو زندہ فرما دیں۔ غوث پاک کے نانا کہنے لگے، اے عورت، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے سب کو مرنا ہے، تیرے بچے کی زندگی اتنی ہی تھی، اب تو صبر کر لے۔ یہ کہہ کر ان کے نانا جان حجرے میں چلے گئے، لیکن وہ عورت ٹلنے والی نہیں تھی، وہ تو وہیں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کے بعد غوث پاک گھر میں سے باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ عورت رو رہی ہے۔ اس وقت غوث پاک چھوٹے تھے، آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ عورت نے پورا معاملہ بیان کر دیا۔ جب غوث پاک نے اس کا معاملہ سنا تو شاید آپ کو اس پر ترس آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا، دیکھو تمہارا بچہ، دیکھو حرکت کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے چادر ہٹا کر دیکھا تو اس کا بچہ حرکت کر رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بچہ زندہ ہو گیا۔ اس عورت کی خوشی سے آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند سنی تو غوث پاک کے نانا باہر تشریف لائے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ عورت کی گود میں کھیل رہا ہے اور غوث پاک کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ آپ کے نانا جان جب یہ دیکھتے ہیں تو انہیں جلال آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں، عبدالقادر، تم نے یہ کیا کر دیا؟ آپ کے نانا گھر میں جا کر ایک چھڑی نکال کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سے تم حرکت مت کرنا۔ جب غوث پاک نے دیکھا کہ نانا جان جلال میں ہیں تو آپ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے آپ ایک قبرستان کے پاس پہنچتے ہیں، پیچھے پیچھے نانا جان پہنچتے ہیں۔ آپ جیسے ہی قبرستان میں پہنچتے ہیں کہتے ہیں، اے قبرستان کے دفینوں، اے قبرستان کے مردوں، بھاگو، نانا جان جلال میں آ رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے قبرستان کے 300 مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھتے ہیں اور سب کے سب ایک طرف بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ماجرا آپ کے نانا جان نے دیکھا تو وہیں پر آپ کھڑے ہو گئے۔ ادھر غوث پاک اس کنار پر کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ آپ کے نانا کہتے ہیں، اے میرے بچے، تمہارے مقام و مرتبے تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف کیا تھی؟ اس وقت آپ چھوٹے سے بچے تھے۔ غوث پاک کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ایک بار ایک یہودی نے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء تو وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو جلا دیا کرتے تھے، آپ میں سے کون ہے جو مردوں کو زندہ کرے؟ آپ میں سے کون ہے جو مردوں کو جلا دے؟ غوث پاک نے کہا، تمہیں کون سا مردہ چاہیے؟ میرے آقا کی بہت بڑی بات ہے، ان کی بہت بڑی شان ہے، وہ بہت عظمتوں کے مالک ہیں، میں ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں، ان کا فرزند ہوں، تمہیں بتاؤ تمہیں کون سا مردہ زندہ چاہیے؟ تو اس یہودی نے ایک پرانے قبرستان میں سب سے پرانی قبر تھی اس کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کہا، یہ والا مردہ زندہ چاہیے۔ آپ نے کہا، صرف مردہ ہی زندہ کروں یا یہ بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں کیا کام کرتا تھا؟ اس نے کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اسی طرح سے دکھا دیجئے۔ آپ نے کہا، اے قبر کے مردے، دنیا میں جو کام کرتا تھا اس کے ساتھ باہر آؤ۔ فوراً ہی وہ قبر پھٹتی ہے اور مردہ گٹار بجاتے ہوئے قبر سے باہر نکلتا ہے، سارنگی بجاتے ہوئے باہر آتا ہے۔ جب اس یہودی نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کے قبیلے کے 300 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ رتبہ ولادت میں کہ غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جگایا ہے۔